السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج سے تو تقریباً سبھی مسلمان آگاہ ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر اس مبارک واقعہ کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق متعدد مستند احادیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعات پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں، لائک اور کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی دینی، اسلامی، اصلاحی معلومات اور وظائف کی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم۔